بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت۔ یہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، اس لیے میں وہی انداز اپناؤں گا کہ نوجوان سمجھ جائے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں، یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ اصل جملہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین۔ نبی تو اور بھی بہت ہے، موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبی۔ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو بڑا واضح لفظ، حضور آخری نبی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا واضح لفظ ہے، کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تب سے بہت سی مشکلات کا آغاز ہوا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جو آپ کی کیا کر رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آگاہی دی کہ آپ مسلمان ہیں، میرے ماننے والے ہیں، جو کرنے رہیے گا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 30 جھوٹے دجال، 30 لوگ پیدا ہوں گے جو کیا کریں گے؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں اللہ۔ یاد رکھیے، اگر کوئی اور نبی آ جائے تو ہمارے محبوب کی ختم نبوت تو گئی نا، ختم۔ حالانکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں بلکہ حضور کی امتی بن کر۔ اب تب سے جھوٹے دجال پیدا ہو رہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی ہمارے قریب، یعنی اس وقت جو موجودہ فطرہ چل رہا ہے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے، وہ ہے قادیانیت۔ ایک شخص 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جی میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جی جہاد فرض ہے، اب میں نبی ہوں لہٰذا میں اعلان کر رہا ہوں کہ جہاد کوئی فرض ہے، جہاد کی فرضیت ختم۔ اور بہت سارے اس نے دین کے اندر خرافات کی ہیں، ایسے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں، میں خدا سے پیدا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ میں حضور سے بھی اعلیٰ ہوں۔ کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میری جو بیوی ہے وہ ہے امہات المومنین، نعوذ باللہ من ذلک۔ بہت سارے ایسے خرافات ہیں کہ ہم سن نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ فتنہ چلتا چلا ہے، اور اس فتنے کا کام کیا ہے کہ ہمارے سادہ جو مسلمان ہوں گے ان کو کیا کرنا ہے؟ گمراہ کرنا۔ اب ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ مسجد سے کٹا ہوا ہے۔ اول تو ہمارا نوجوان بڑی مشکل سے آئے گا، فرض نماز کے لیے نماز پڑھے گا اور چلا جائے گا۔ ایسے مواقع نوجوانوں کو نہیں ملتے کہ ان کے عقائد مضبوط ہو سکے، کیونکہ ہمارا نوجوان کہاں جائے گا؟ کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، وہاں کیا ماحول ہے؟ کوئی دینی ماحول تو نہیں ہے نا وہاں تو آپ کو مسجد کا ماحول نہیں ملے گا، بلکہ اسلامی ماحول نہیں ملے گا، وہاں تو آپ مغرب کا ماحول ملے گا، انگریزوں کا ماحول ملے گا۔ ایسے حالات میں ہمارا نوجوان جو کہ کٹ چکا ہے کسی، یہ بھی فتنہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے دین اب آگے نسلوں میں کیسے پہنچے گا؟ یہ جو نوجوان آج تیار ہو رہے ہیں، کل کو انہوں نے بوڑھے ہونا ہے، یہی ایک ذریعہ ہے نا دین آگے۔ ایک ایسا فتنہ آیا کہ اس نے نوجوانوں کو مسجد سے کاٹ دیا، جدا کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والی نسلوں میں کیا چیزیں، کیا شریعت پھیلے گی اور کیا ہمارے عقائد پھیلیں گے۔ یاد رکھیے شریعت تو کچھ نہ کچھ پھیلتی رہے گی، لیکن ہمارے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ان کا کون ذمہ دار؟ یہ جو فتنے نئے نئے آ رہے ہیں، کئی قسم کے فتنے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ کرو
اور جو شریعت کا اثر رخ ہے اس کو مسخ کر. اب ہماری ٹینشن تو یہ ہے. تو مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ میں ہوں نبی, حضور کی نبوت ختم. اب وہ مستقل طور پر کوشش محنت کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ہم ان کو بھی قادیانی بنائیں. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بڑا واضح لفظ ہے کہ حضور آخری نبی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آئے روز کئی کیس ایسے آ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت اختیار کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی صفیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے عقائد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ایک دن آئے گا 6 ستمبر کا, مختصر کرتا ہوں 6 ستمبر کا. ہمیں 14 اگست کا پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے, اور 6 ستمبر کا شاید بہت کم لوگوں کے جن کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر کیا دن ہے, اس کو کیا ہوا تھا. یاد رکھیے, اللہ معاف فرمائے, ہماری قسمت, ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا, اسلام کے لیے حاصل کیا گیا. اس کا مطلب بھی کیا, لا الہ الا اللہ. اگرچہ پہلے 14 اگست کو بھی یہ نعرہ بلند ہوا کرتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب ایسا فتنوں کا دور ہے کہ یہ بھول گئے ہیں, اب باجے بجانا ہو رہا ہے, نعرے بازی ہڈر بازی یہ کر کے, یہ ہماری 14 اگست. اور پیچھے چلے جائیں تو 14 اگست کیا ہوتی تھی, یہ نعرہ بلند ہوتا تھا, ہر بچے کے ذہن میں تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اب یہ چیز ختم ہو گئی. اب آگے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا پاکستان کا مطلب کیا ہے, وہ یہ بھی نہیں پتا ہونا. تو 6 ستمبر کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارا ملک پاکستان ہمارے لیے عزیز. لیکن یاد رکھیے, ہمارا جان ہو, ہماری مال ہو, جو بھی ہو, یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد. یہ ہمارا ملک بھی ہے نا, تو حضور کی ذات پہلے, ملک بعد. جو بھی ہے ہماری اپنی ذات ہے, حضور کی ذات پہلے, ہماری ذات بعد کی. جب سے پاکستان بنا تو پہلا وزیر خزانہ جو منتخب ہوا وہ قادیانی تھا. پاکستان بنا کس پہ, لا الہ الا اللہ, اسلام کے لیے بنا. اور پہلا جو وزیر خزانہ منتخب ہوا وہ کون, قادیانی. اس کا مطلب ہے جب سے پاکستان بنا ہم تبھی سے سازشوں کا شکار ہیں. پہلے تو کوشش کی کہ ملک بنے نا, اسلام مسلمانوں کا ملک کیوں بنے. ہماری کامیابی اللہ کا شکر ہے, بڑوں کی قربانی, ان کا خون تھا, ملک بن گیا الحمدللہ. لیکن پھر سازشیں پہلے دن سے شروع, اب ان پر ایسے لوگ مسلط کی جائے جو کیا ہے, قادیانی ہے. اب آتا ہے مین عہدہ کس کے پاس ہے, ابھی تو شروع تھا, ابھی تو لوگوں کا تازہ خون دیا ہوا تھا, یہ پہلے دن سے حال کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب کتنی پوسٹوں پر قادیانی بیٹھے ہو گئے, اب کتنی پوسٹوں پر قادیانی بیٹھے ہو گئے. وہ تو آغاز تھا, اور اپنے آپ کو یہ شو بھی نہیں کرتے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. تو انہوں نے تب سے پھر کوشش شروع کی. بہت سارے, جیسے ربوہ چنیوٹ ایک علاقہ ہے, وہاں نوگو ایریا تھا, کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں پیش کی اس واقعے میں. مسلمانوں نے, کنہوں نے شہید کیا, قادیانی. جب ان کی دشمنی اور ان کی بدماشی عروج پر پہنچی, ہمارے علماء نے الحمدللہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی, عوام الناس جمع ہوئی, انہوں نے پھر قربانیاں دی. ایک لمبی داستان ہے, یہ تحریکیں چلی, بڑی قربانیاں دی. کس کے لیے, حضور کی ختم نبوت کا قانون بنانے کے لیے. جو ملک بنا تھا حضور کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, ان کی عزت و ناموس کا قانون بنانے کے لیے پھر قربانیاں دینا پڑی اسی ملک کے اندر. پھر قربانیاں دی, لوگوں کا خون بہا, بڑی مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 7 ستمبر کا دن تھا کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اس سے پہلے یہ غیر مسلم اب مسلمان کہا کرتے تھے, اسی کو سادہ آدمی سمجھ نہیں پاتا تھا, وہ کہتا تھا یہ بھی ہمارے ہیں, یہ بھی ہمارے ہیں. اس کے بعد قانون کا ایک اور فائدہ ہوا کہ یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. پہلے مسجد کہا کرتے تھے, اپنی مسجد کو مسجد کہا کرتے تھے, حالانکہ وہ مسجد کہاں پہ, اور یہ اپنا کوئی
باڑا بھی بنائیں گے اس پر ممبر نہیں بنا سکتے. یہ پھر کچھ پابندیاں لاگو ہوئی. کون سا دن تھا؟ 7 ستمبر. اور یقین مانے یہ قانون بننے کے لیے بھی خون ہے. ہمیں تو مفت کا مل گیا نا پلیٹ میں رکھ کے، لیکن یہ تاریخ ہے، وہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. 10,000 لوگوں نے اپنا خون پیش کیا یہ قانون بننے کے لیے. کتنا؟ 10,000 لوگوں نے. صرف کون سا؟ ملک پاکستان کے اندر. کون سا قانون بننے کے لیے؟ کہ حضور آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد یہ جو قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے. بس یہ ثابت کرنے کے لیے 10,000 لوگوں نے اپنی جانیں دی. اور ہمارے نوجوان پر پتہ ہی نہیں کہ 7 ستمبر ہے کیا چیز. اس حوالے سے ہم پھر انشاءاللہ ایک پروگرام بھی رکھیں گے ختم نبوت کے حوالے سے. مختلف کانفرنسز ہو رہی ہیں ہمارے علاقے کے اندر. آج بھی کانفرنس ہے بہار روڈ کے اوپر، 7 ستمبر والے دن بھی ہے. جو حضرات آسانی سے شرکت کر سکتے ہیں وہ شرکت بھی کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے عقائد کو ہم مضبوط کریں. جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے عقائد مضبوط. ہمارے اندر اتنا انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی حضور کی ذات میں بات کرے، ہم اسے سمجھا تو سکیں، ہم اسے بات تو کر سکیں. اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ جڑے رہیں. یہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے دین پہنچانا ہے. بوڑھے تو بوڑھے ہو گئے، یہ نوجوان ہیں، انہوں نے آگے دین پہنچانا. آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ابھی ینگ ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فیس بک استعمال کر لیا، یوٹیوب استعمال کر لیا، انجوائے کر لیا. بات ہے ہم مسلمان ہیں، عاقل جب بالغ ہو گئے اب ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہو چکی ہیں. ان ذمہ داریوں کا ہم نے احساس کرنا. زندگی تو گزر جانی ہے، جوانی بھی گزر جائے گی. کہ جتنے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کی بھی یہی عمر تھی، اسی عمر سے گزر کے آئے ہیں. انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا 4 منٹوں میں زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا. ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کہ وہ بڑھاپا آنا بھی ہے کہ جن کا آ گیا ان کو تو اللہ نے اتنی زندگی دے دی، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. اتنے نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں بغیر بیماری کے. جب اللہ کا وقت آ گیا جا رہا ہے تو نوجوانوں کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ایسے ماحول آپ کے سامنے آئیں گے کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ اپنے عقیدے کو سمجھا سکیں اوروں کو. ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کیا سمجھائیں گے. اس سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. آپ نے کچھ وقت دیا، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہر ایک دین کے لیے مشعل راہ بنے. ہر نوجوان وہ اگلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں تو 4 نوجوان بیٹھے ہیں، چند نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، اب ایشو میں پڑے ہوئے ہیں. وہ نہیں سمجھتے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. وہ کہتے ہیں یہ کون سی زندگی ہے نماز پڑھنے والی. وہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے. کوئی بیمار ہو گیا تو وہ مسجد آ جائے نماز پڑھنے کے لیے. یاد رکھیے طاقت کے اندر سجدہ کرنا یہی کمال ہے. جوانی کے اندر عبادت کرنا فرمایا پیغمبروں کا شیوا ہے. آپ کی عبادت شیوا پیغمبری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اس وقت آپ کا عبادت کرنا یہ شیوا پیغمبری ہے. کوئی بیمار ہو گیا یا بڑی عمر ہو گئی، پریشانی آ جاتی ہیں کاروباری لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، پھر بس اوقات اللہ یاد آ ہی جاتا ہے. لیکن مزہ تب ہے کہ جب انسان بغیر ضرورت کے اللہ کے پاس ہے. جب کوئی ہر طرف سے تھک ہار جاتا ہے نا پھر تو اللہ کو پکارتا ہی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن مزہ یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے انسان اللہ کے پاس ہے. آپ گھنٹہ گھنٹہ دعا کریں، اللہ سے مانگیں بغیر کسی ضرورت کے. اس وقت ہم دعا کیا مانگتے ہیں. لیکن ہمارے دلوں میں دعا کی اہمیت کو نہیں. سلام پھر تک گئے بھاگ گئے، جیسے کوئی قید کیا ہو کسی نے. اور جو دعا مانگتے وہ بھی ایسے کرتے مطلب ہمارا دل ہی حاضر نہیں، ذہن حاضر نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، تو کیا دعا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین
یا ارحم الراحمین ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ جینا اور مرنا نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا ارحم الراحمین جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ کی عزت و ناموس کے دشمن ہیں، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر میں نہیں یا اللہ انہیں دفع دور فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ہر نوجوان کو دین کا داعی بنا، مشعل راہ بنا، امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا ارحم الراحمین ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اللہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ قرآن و سنت سے محبت عطا فرما، اللہ ہماری نوجوان نسل آج فکروں میں گھری ہوئی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔